نحمده ونصلي على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم۔ قابل صد احترام علماء کرام، معزز مہمانان گرامی، قائدین تحریک منہاج القرآن اور آج کی اس ایصال ثواب کی نشست میں موجود جملہ خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں آج کی اس نہایت ہی بابرکت نشست میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ آج کی ہماری یہ نشست ہمارے بزرگ اور محترم محمد یونس صاحب کے والد محترم نذیر احمد صاحب، جو کہ رضائے الہی سے اس دنیا سے پردہ کر چکے ہیں، یہ ان کے ایصال ثواب کی نشست ہے۔ اور جتنی معلومات مجھے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو زندگی کے اندر ایک بڑا ہی تقوی عطا کیا تھا، بڑے نیک پرہیزگار اور متقی شخص تھے۔ ہر وقت اللہ کے گھر کے ساتھ ان کی ایک محبت اور ان کا لگاؤ تھا۔ شاید وہ صرف چند گھنٹے سونے کے لیے گھر آتے ہوں گے، کھانے کی بھی اتنی پرواہ نہیں ہوتی تھی، مگر دن رات ان کا مسجد میں گزرتا تھا۔ مسجد میں رہنا، وہاں پر اذان دینا اور وہاں پر باقاعدگی کے ساتھ نمازیں ادا کرنا، اور مجھے زندگی میں ایک مرتبہ ان کے ساتھ عمرہ کرنے کی بھی سعادت حاصل ہے۔ اور حالانکہ ہم سے وہ کہیں زیادہ عمر کے ہیں، میرا خیال ہے 100 باب ان کی عمر ہوگی، یقیناً 90 سال کے قریب ان کی عمر تھی، اور ابھی 3 سال پہلے ہم گئے تھے، مگر ہم تھک جاتے تھے، بابا جی نہیں تھکتے تھے، دن میں 2 3 عمر بھی وہ کر لیتے تھے۔ تو یہ ایک جذبہ اور شوق جو ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا، یہ خاص نعمت تھی، اور میرا ایمان اور یقین ہے کہ ان کی اس محبت، ذوق اور شوق جو اللہ کے گھر کے ساتھ اور عبادت کے ساتھ ان کو اللہ نے عطا کی تھی، اس کے صدقے اللہ نے ان کو بہت اونچے درجات عطا کیے۔ آج کی اس نشست میں گفتگو کے عنوان کے جو چند کلمات مقدسہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، ان کی روشنی میں جو بنیادی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ والدین کے ساتھ باری تعالیٰ نے احسان کرنے کا حکم دیا۔ قبل اس کے کہ ہم اس موضوع کی طرف آئیں، بلند ذہن میں رکھ لیں کہ اس کائنات کی میجر تقسیم، بڑی تقسیم ایک ہے۔ ایک اللہ کی ذات ہے جسے معبود کہتے ہیں، اور اللہ کی ذات کو چھوڑ کر باقی کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ، اس کی حیثیت اللہ کی بارگاہ میں سوائے عبد اور بندہ ہونے کے اور کچھ نہیں۔ ایک معبود ہے اور باقی سارے کے سارے اس کے بندے ہیں۔ اور جب ہم عباد کی بات کرتے ہیں، بندوں کی بات کرتے ہیں، تو اس سے مراد فقط انسان نہیں ہے، بلکہ عباد کا دائرہ بڑا وسیع ہے۔ انسان، حیوان، شجر، حجر، جنوں، انس، ملائکہ، الغرض میں بتا رہا ہوں کہ کائنات کا ذرہ ذرہ، اس کی حیثیت اللہ کی بارگاہ میں سوائے عبد اور بندہ ہونے کے اور کچھ نہیں ہے۔ ایک معبود ہے اور باقی سارے اس کے بندے ہیں، حتیٰ کہ خود صلی اللہ علیہ وسلم کا شمار بھی بندوں میں ہوتا ہے۔ اور یہ اللہ کے ایک ایسے بندے ہیں کہ جب تک جن کے بندہ ہونے کی شہادت نہ دی جائے، کسی کو ایمان کی خیرات ہی نصیب نہیں۔ آپ دیکھیں نا، جب ہم دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں، اس کے لیے لازمی یہ ہے کہ ہم توحید اور رسالت کی گواہی دیں، کلمہ شہادت پڑھا جاتا ہے۔ اور جب ہم کلمہ شہادت پڑھتے ہیں تو اس کے پہلے حصے میں تو ہم اللہ کے ایک ہونے کا اعلان کرتے ہیں اور کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔
یہاں تک تو ہے توحید کی بات. پھر اس کے دوسرے حصے میں ہم کہتے ہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برگزیدہ بندے اور اس کے رسول ہیں. تو آپ نے کبھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی بعد میں دیتے ہیں، ان کے بندہ ہونے کی گواہی پہلے دیتے ہیں. اور جب تک یہ گواہی نہ دیں تب تک کسی کو ایمان کی خیرات نصیب نہیں. بندوں میں سے واحد ایک بندہ ایسا ہے کہ جن کے بندہ ہونے کی جب تک گواہی نہ دی جائے کسی کو ایمان ہی نصیب نہیں. اس کی ایک الگ حکمت ہے کہ باری تعالیٰ نے یہ شرط کیوں رکھی کہ ان کے بندہ ہونے کی گواہی دی جائے. اس کی ایک ریزن، ایک حکمت تو یہ تھی کہ آپ نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت نے ان کو چند معجزات عطا کیے تھے، جن کا ذکر خود قرآن پاک میں بھی آتا ہے کہ ان کی شان یہ تھی کہ وہ مٹی کی مورتی بناتے، اس میں پھونک مارتے اور اس کو پرندہ بنا کے اڑا دیتے. یہ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا جس کا ذکر خود قرآن میں. برس کی بیماری میں کوئی مبتلا آتا، اس کے پھرتے اس کو شفا یاب کرتے. مادر ذات اندھا آ جاتا، نابینا آ جاتا، اس کو بینائی عطا کرتے. کوئی آتا اسے بتاتے کہ میں بتا سکتا ہوں کیا کھا کے آئے ہو، کیا گھر چھوڑ کے آئے ہو. یہ چند معجزات اللہ تعالیٰ نے عطا کیے تھے. بس ان چند ان کے معجزات کو دیکھا تو ان کے ماننے والوں نے ان کو خدا اور خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا. اللہ نے ہر نبی کو معجزات سے نوازا. تو عیسیٰ علیہ السلام کی میں نے جسٹ ایک مثال آپ کو دی کہ ان کے ان چند معجزات کو دیکھا تو ان کو خدا اور خدا کا بیٹا بنا دیا. مگر عیسیٰ علیہ السلام کو تو جو کچھ ملا تھا وہ ملا ہی محمد مصطفیٰ کے قدموں کا صدقہ تھا. کم و بیش 1.25 لاکھ کے لگ بھگ انبیاء کرام تشریف لائے، اور جس نبی کو جو عظمت، جو مرتبہ، جو معجزہ، جو مقام ملا وہ تو آقا کے قدموں کے توسل سے ملا تھا. تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو تو اللہ معجزہ بنا کر بھیجا تھا. عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات تو ان کے سامنے حیثیت ہی کوئی نہیں رکھتی. آپ کا اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا، سونا، جاگنا، آنا جانا، آپ کی ایک ایک ادا اور زبان سے نکلنے والا ایک ایک کلمہ وہ بھی معجزہ تھا. وہ چند بڑی بڑی باتیں تو آپ جانتے ہیں نا کہ ڈوبے ہوئے سورج کو اشارہ کرتے تو سورج پلٹ کے واپس آ جاتا. چاند کو انگلی کا اشارہ کرتے چاند 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا. درختوں کو پیغام بیچتے وہ جڑیں اکھاڑ کر وجد کرتے ہوئے آپ کے قدموں میں سربسجود ہو جاتے. کنکریوں پر توجہ کرتے وہ کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے. میں بتا رہا ہوں کہ اتنے ایک معجزات ہیں کہ معجزات کو گننا تو ایک طرف، اللہ نے آپ کی ذات کو سراپا معجزہ بنا کر دیا. تو عیسیٰ علیہ السلام کو چند معجزات ملے تو لوگوں نے ان کو خدا اور خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، اور آج تک اس عقیدے کے حامل لوگ پائے جاتے ہیں. تو جس ہستی کا معجزہ بنا کر بھیجا تھا، ڈر تھا کہ کہیں ان کے ماننے والے بھی ان کو خدا نہ کہنا شروع کر دیں. اللہ رب العزت نے ہمارے ایمان کا حصہ بنا دیا کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، ان کی عظمتیں، بلندیاں سب اپنی جگہ پر بجا، مگر یاد رکھو ان ساری شانوں کے ہونے کے باوجود وہ خدا نہیں ہیں بلکہ خدا کے برگزیدہ بندے. تو جب تک ان کے بندہ ہونے کی گواہی نہ دے لیں تب تک کسی کا ایمان مکمل نہیں. اور دوسری ایک لطف کی بات ساتھ ہی آپ کو جو اور کہنا چاہ رہا ہوں، یاد رکھیں بندوں میں سے واحد یہ ایک ایسے بندے ہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی اور آپ کی ذات مبارک کہ جن کا شمار تو بندوں میں ہوتا ہے مگر بندہ ہو کر بھی ان کے حقوق بندوں جیسے نہیں. یہ اللہ نے پھر ڈیفرنس رکھا. ادھر زندگی کا اقرار کروا کر توحید کو آشکار کر دیا تاکہ توحید کے ساتھ کسی کا کوئی مغالطہ پیدا نہ ہو، اور دوسری طرف ان کو شان اور مقام یہ عطا کیا، فرمایا اس بات میں شک نہیں ہے کہ ہیں میرے وہ بندے، ان کا شمار بندوں میں ہے،
مگر فرمایا آپ بندہ ہونے کی وجہ سے ان کو اپنے جیسا بندہ نہ سمجھتے رہنا، فرمایا ہیں بندے مگر بندہ ہو کر بھی ان کے حقوق بندوں جیسے نہیں۔ دیکھیں نا، حقوق کی مین تو دو ہی تقسیمیں ہیں نا، ایک ہے حقوق العباد اور دوسرے ہیں حقوق اللہ، یعنی اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق۔ تو سوال پیدا ہوگا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کدھر ہوئے؟ اللہ تو وہ ہے نہیں، خدا تو ان کو کہا نہیں جا سکتا، وہ تو اللہ نے اعلان کروا دیا کہ ان کا شمار بندوں میں۔ اب حقوق کون سے ہوں گے؟ اب جب حقوق کی بات آئی تو فرمایا خبردار ان کے حقوق بندوں جیسے نہیں۔ فرمایا بس ایک حق کو چھوڑ دینا کہ میرے سوا کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی، معبود کوئی نہیں ہو سکتا، بس ایک اس حق کو چھوڑ کر باقی جو حق میرا ہے میں نے وہی حق اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کو ادا کر۔ تو فرمایا انہیں کہیں کبھی اپنے جیسا نہ سمجھ لیں۔ دیکھیں نا، میں سادہ سی ایک بات بتاتا ہوں آپ کو۔ نماز ہو رہی ہو، جماعت کھڑی ہو جائے اور کوئی لیٹ آئے تو کسی کو اجازت ہے کہ صفیں کراس کر کے آگے چلا جائے؟ کوئی اجازت نہیں۔ ہاں، کسی کا والد آ جائے، کسی کا استاذ آ جائے، کوئی گاؤں کا نمبردار اور چودھری آ جائے، حتیٰ کہ ملک کا پرائم منسٹر آ جائے، کسی کا پیر و مرشد ہی کیوں نہ آ جائے، اب جماعت کھڑی ہو گئی ہے، کوئی لیٹ ہے تو کسی کو آگے جانے کی اجازت؟ جہاں جگہ ہے وہیں کھڑا ہونے پڑے۔ مگر تاجدار کائنات علیہ وسلم کی ذات مبارک وہ ہے کہ پیچھے کھڑا ہونا تو ایک طرف رہا، یہ احادیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں ان واقعات سے۔ میں صرف ایک واقعے کا خلاصہ بتا رہا ہوں کہ جماعت ہو رہی ہے، امامت کے مصلی پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں، صحابہ صف در صف ان کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں کہ ایسے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لیا۔ آپ نے دیکھا کہ میرے غلام ابو بکر کی اقتداء میں نماز ادا کر رہے ہیں، چاہیے تو یہ تھا نا پیچھے کھڑے ہو جائیں، مگر نہیں، نماز نام ہی بارگاہ مصطفیٰ کے ادب کا ہے۔ آپ پیچھے کھڑے نہیں ہوئے بلکہ صفیں چیر کر آپ نے پہلی صف تک پہنچنے کے لیے آگے گزرنا شروع کر دیا۔ صفوں میں سے گزرتے جا رہے ہیں، تالیوں کا شور بلند ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب امامت کے مصلی پر جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، تو کہتے ہیں جب میں نے تالیوں کا شور اتنا سنا تو میں نے سوچا کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہوگی، یہ صحابہ کس بات پر متوجہ کر رہے ہیں۔ ابھی پہلی رکعت تھی، سورہ فاتحہ پڑھی تھی، بات سمجھ میں آتی، جب کوئی غلطی سمجھ میں نہ آئی تو بس دل سے ایک آواز آئی ہوگی کہ ابو بکر سوائے یار کی آمد کے کوئی اور سبب نہیں ہو سکتا۔ بس ادھر خیال آیا، ابو بکر نے امامت کے مصلی پر کھڑے کھڑے یوں چہرہ پلٹ کر کہ کہیں حضور تو نہیں آ گئے، اور دیکھا تو اس وقت تک میرے آقا پہلی صف میں تشریف لا چکے، اور ابو بکر نے جیسے ہی آقا کو پہلی صف میں موجود پایا، ابو بکر نے امامت کا مصلی چھوڑ دیا۔ اب مجھے بتائیں، ایسا ادب کائنات میں کسی اور کا کرنے کی اجازت ہے؟ یہ ادب صرف ایک ہی ہستی کا ہے، اور اس ہستی کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز خالصتاً اللہ کی عبادت، اور یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس عبادت کے اندر کسی دوسرے کی شرکت گوارا نہیں۔ آپ نماز پڑھ رہے ہو تو دوران نماز کوئی قریب سے گزرے تو کیا آپ اسے سلام کر سکتے ہیں؟ سلام کیا نہیں، چلو سلام کرنا تو دور کی بات ہے، اگر جاتا ہوا شخص آپ کو سلام کر دے تو جواب دینے کی اجازت ہے؟ نہ کسی کو سلام کر سکتے ہیں، نہ کسی کو جواب دے سکتے ہیں۔ مگر وہ نماز جس میں کسی کو نہ سلام کیا جا سکتا ہے نہ جواب دیا جا سکتا ہے، کیسی عجیب بات ہے کہ وہ نماز مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام نہ کر دیں۔ آپ اتحیات میں بیٹھ کے کہتے ہیں نا، السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی تجھے سلام۔ یعنی وہ نماز جس میں کسی کے لیے یہ رائٹ نہیں ہے، کوئی حق نہیں ہے، مگر وہ نماز ہی نہیں بنتی جب تک کہ کملی والے آقا کو سلام نہ کرتے۔ اور یہ جو اتحیات پڑھتے ہیں عبدہ و رسولہ تک پڑھنا، یہ واجب ہے۔ یہ کیا ہے؟ واجب۔
اور واجب کا مسئلہ یہ ہے کہ نماز کے واجبات میں سے اگر کوئی واجب رہ جائے تو اس کی دو ہی صورتیں، کلیتاً بھول گئے، واجب مس ہو گیا، سلام پھیر دیا، اینڈ ہو گیا، تو آپ کی پوری نماز ہی گئی، فنش، ساری نماز دوبارہ۔ اور اگر آپ کو سلام پھیرنے سے پہلے پہلے یاد آ گیا کوئی واجب رہ گیا ہے تو پھر آپ سجدہ صاحب کر دیں، اور سجدہ صاحب کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ ایک طرف سلام پھیریں، 2 سجدے کریں، اور پھر اتحیات سے۔ اب دیکھیے، اگر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنا بھول گئے، کسی نے نہیں کہا السلام علیکہ ایھا النبی، بس یہ جملہ مس ہو گیا، اب اس نے سلام پھیر دیا، تو جو اللہ کی بڑائی بیان کی تھی، اس کی ثنا بیان کی تھی، اس کی حمد بیان کی تھی، اس کی تسبیح بیان کی تھی، رکوع کیے تھے، سجدے کیے تھے، بس فرمایا میرے مصطفیٰ کو سلام نہیں کیا، جا تیری ساری عبادت ہی رہ، کچھ بھی کر، فنش، قبول ہی نہیں۔ اب اسے یاد آ گیا کہ مس ہو گیا، تو حکم کیا ہے؟ سجدہ صاحب کریں۔ سجدہ صاحب کیسے کریں گے؟ ایک طرف سلام پھیریں کریں، اور کہاں سے شروع کریں؟ اور جب اتحیات سے شروع کریں گے تو پھر آ جائے گا السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی تجھے سلام ہو۔ وہ آگے چلنے نہیں دیتا جب تک اپنے محبوب کو سلام نہ کرے۔ تو میں بتا رہا ہوں، یہ حق کائنات میں کسی اور کا، تو کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا شمار بندوں میں ہے، مگر بندہ ہو کر بھی ان کے حقوق بندوں جیسے نہیں، حقوق سارے اللہ والے۔ بس اللہ کے ایک حق کو چھوڑ دیں کہ معبود کوئی نہیں، عبادت کا حق صرف اللہ کا ہے، باقی جو حق اللہ کا ہے اللہ نے وہی حق اپنے مصطفیٰ کو عطا کیا۔ تو کائنات میں سب سے اونچی شان کا حامل تو خدا، اور خدا کے بعد کسی کی شان اور مرتبہ ہے تو کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی کس سمجھ۔ اب جو اگلی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد کسی شخص کے لیے اگر سب سے بڑے مرتبے اور مقام کے حامل کوئی لوگ ہیں تو وہ بندے کے والدین ہیں۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد بشارت، باقی سب بعد میں آئیں گے، مگر انسان کے والدین اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے اونچی شان اس بندے کے لیے والدین۔ اور آپ کو ایک دلچسپ بات بتا رہا ہوں، آپ کبھی قرآن پاک کو پڑھیں، قرآن پاک نے بار بار رشتہ داروں کے حقوق پر بڑا زور دیا کہ اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کریں۔ فرمایا فآت ذی القرب حقہ والمسکین وابن السبیل، فرمایا اپنے قریبی رشتہ داروں کا حق ادا کرو، مسکین کا حق ادا کرو، مسافر کا حق ادا کرو، ذالک خیر، فرمایا یہ 3 کام بڑے خیر کے ہیں۔ کن کے لیے؟ فرمایا للذین یریدون وجہ اللہ، ان کے لیے جو ارادہ کرتے ہیں کہ کبھی وہ سہانا وقت آ جائے کہ وہ مولا اپنے حسن مطلق سے پردے اٹھا کر کبھی اپنی ایک جھلک ادا کرے۔ فرمایا جو میرے مکھڑے کا دیدار چاہتے ہیں، میری ملاقات اور وصال چاہتے ہیں، تو میں اپنے حسن کی جھلک ان کو عطا کرتا ہوں جو پہلے نمبر پر اپنے قریبی رشتہ داروں کا حق ادا کریں۔ بڑا عقیدہ یہ قرآن ہے، مگر یاد رکھیں والدین کا شمار رشتہ داروں میں نہیں ہے۔ جو میں اگلی بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو والدین ہیں نا، یہ بندے کے رشتہ دار نہیں ہیں۔ والدین کا حق باری تعالیٰ نے رشتہ داروں سے بھی پہلے اوپر رکھا ہے، سب سے اوپر، اور یہ کئی مقامات پر قرآن پاک میں آپ کو بات۔ آپ دیکھیے، کبھی سورہ بقرہ کو پڑھیں، دوسری سورت ہے، اس کی آیت نمبر 81 ہے۔ باری تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اتنی بات کر کے کہ جب میں نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، اور پھر آگے فرمایا وَذِلْ قُرْبَىٰ، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ تو اگر والدین کا شمار بھی قریبی رشتہ تھا تو اللہ کو والدین کا ذکر الگ سے کرنے کی ضرورت، اللہ نے رشتہ داروں کو الگ رکھا اور والدین کو ان کا ذکر پہلے کیا۔ اسی سورہ بقرہ میں ہے، فرمایا یسألونک ماذا ينفقون، محبوب آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں،
کتنا خرچ کریں، کہاں خرچ کریں؟ فرمایا کل، محبوب نے فرما دو، ما انفقتم من خیر، فرمایا انہیں بتا دو کہ تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے وہ نیکی کا کام ہے، خیر کا کام ہے، خرچ کیا کرو، مگر فرمایا یاد رکھو تمہارے خرچ کرنے کے سب سے پہلے حقدار کون ہے؟ فللوالدین، سب سے پہلے اپنے والدین پر خرچ کرو، اور پھر اس کے بعد فرمایا والاقربین، اور اپنے قریبی رشتہ داروں پر۔ اگر والدین کا شمار رشتہ داروں کے اندر ہوتا تو باری تعالیٰ کو الگ سے والدین کا نام لینے کی ضرورت؟ باری تعالیٰ نے ان کا نام الگ لے کر پہلے ذکر کر بتا دیا کہ سارے رشتہ دار بعد میں ہیں، تمہارے والدین کا حق ان سے بھی۔ سورہ نساء کو پڑھیں، سیم یہی بات ہے، فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور پھر آگے فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، قریبی رشتہ دار، مگر قریبی رشتہ داروں کا ذکر بعد میں ہے، والدین کا ذکر باری تعالیٰ نے الگ سے پہلے نہیں۔ تو فرمایا یاد رکھو والدین تمہارے رشتہ دار نہیں ہیں، بلکہ والدین تو وہ سر چشمہ ہیں جہاں سے سارے رشتے جنم لیتے ہیں، جہاں سے سارے رشتے پیدا ہوتے ہیں، جہاں سے سارے رشتے پھوٹتے ہیں۔ آپ کبھی اپنے رشتے داروں پر غور کریں نا، رشتے بنتے کیسے ہیں؟ ایک آپ کی ماں ہے، ایک آپ کا باپ ہے۔ اب ماں کے والدین ہوں گے تو وہ آپ کی نانی نانا بن جائیں گے، پھر اوپر چلتے چلے جائیں گے۔ والدین ہوں گے تو وہ آپ کی دادی دادا بن جائیں گے۔ ماں کی بہنیں ہوں گی تو آپ کی خالائیں بن جائیں گی، ان کے بھائی ہوں گے تو آپ کے ماموں بن جائیں گے، ان کے بچے ہوں گے تو کزن بنتے چلے جائیں گے۔ بھائی کی طرف آ جائیں، باپ کے بھائی ہوں گے تو چچا بن جائیں گے، تایا بن جائیں گے، ان کی بہنیں ہوں گی تو پھوپھیاں بن جائیں گی، ان کے بچے ہوں گے وہ اس طرف سے کزن بننا شروع ہو جائیں گے۔ تو اصل سارے رشتہ داروں کی اصل چشمہ اور مخزن منبع اگر کوئی ہے تو وہ والدین ہیں۔ فرمایا والدین تمہارے رشتہ دار نہیں ہیں، بلکہ والدین تو وہ ہیں جن کی وجہ سے سارے رشتے پیدا ہوتے ہیں، رشتے بنتے ہیں، رشتے جنم لیتے ہیں۔ اس لیے والدین کا حق رشتہ داروں کی طرح کا نہیں ہے، بلکہ والدین کا حق باری تعالیٰ نے رشتہ داروں سے بھی کہیں اوپر رکھا۔ اب صرف ایک مقام بتاتا ہوں کہ والدین کا حق کیا ہے، وہ میں نے سورہ بنی اسرائیل کی 2 آیات مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، یہ ایک ہی آیت ہے۔ باری تعالیٰ نے ایک بڑے عجیب انداز میں بات فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اب بڑی خاص بات ہے، اور اس طرح کا انداز شاید قرآن پاک میں یہ ایک ہی مقام ہے جہاں باری تعالیٰ نے اس طرح بات کی۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، فرمایا بندے تیرے رب نے قطعی طور پر یہ فیصلہ کر دیا۔ یہ جو قضا کا لفظ ہے نا، یہ میں بتا رہا ہوں کہ اس انداز میں یہ لفظ کہیں اور شاید استعمال نہیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، بندے تیرے رب نے قطعی طور پر یہ فیصلہ کر دیا، کیا؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کیا جائے۔ 2 فیصلے اس نے فرمایا ایک اللہ کے سوا کسی اور کو شریک نہیں کیا جائے، اور دوسرا فیصلہ اس نے قطعی طور پر یہ کر دیا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان سے کم درجے کی نیکی نہیں ہوگی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اب والدین کے ساتھ احسان کرنا کتنا ضروری ہے۔ یہ جو باری تعالیٰ نے پہلا لفظ استعمال کیا کہ اللہ نے قطعی طور پر فیصلہ کر دیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر نظر ثانی کی بھی کوئی گنجائش، کوئی چوں چراں، کوئی رتی برابر کم زیادہ نہیں ہو سکتا۔ بس اللہ نے ایسا اٹل فیصلہ کر دیا ہے، حالانکہ اس کا ہر فیصلہ ہی اٹل ہوتا ہے، مگر اس کا بالخصوص ایسے کلمات استعمال کرنا زور دے کے تاکہ بندے کو سمجھ آ جائے کہ اس میں کوئی رعایت کی گنجائش نہیں۔ اور اس نزاکت کو سمجھنا ہو تو آپ کبھی غور کریں، اس نے پہلی بات کی کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی، تو کیا خیال ہے کسی اور کی ہو سکتی ہے؟ کوئی گنجائش ہو؟
کوئی اشارہ تنلو بندی کسی کی عبادت کر سکتا ہے؟ جس طرح اس کے معبود ہونے میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے اور رتی برابر کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اس کی عبادت میں کسی کو شریک کیا جائے، بالکل ساتھ جوڑ کر انہی کلمات کے اندر باری تعالیٰ نے اگلے فیصلے کا اعلان کیا، فرمایا سن لو والدین کے ساتھ بھی احسان سے کم درجے کی نیکی نہیں ہوگی۔ احسان ذرا غور کریں، احسان کی بات ہے، ایک ہوتا ہے عدل اور ایک ہوتا ہے احسان۔ عدل یہ ہوتا ہے کہ جس کا جتنا حق بنتا ہو اگر اس کو اس کے حق کے برابر برابر دیا جائے تو اسے عدل کہتے ہیں، اور عدل احسان میں تب بدلتا ہے جب کسی کو اس کے حق سے بڑھ کر دیا جائے۔ اور باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس فیصلے میں اب رتی برابر بھی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ اٹل فیصلہ ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں، کوئی سرے منہ انحراف نہیں ہو سکتا۔ بس والدین کے ساتھ اگر کوئی نیکی مجھے چاہیے تو وہ احسان والی نیکی چاہیے۔ اب یہ فیصلے دونوں بڑے سخت ہیں، اتنے آسان فیصلے بڑے سخت ہیں۔ دیکھیں نا، جب یہ باری تعالیٰ نے حکم نازل کیا آج سے 14 صدیاں پہلے، تو یہ تو وہ دور تھا جب لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے 360 خدا بنا کے سامنے رکھے ہوئے تھے، جن کی وہ عبادت کرتے تھے، پوجا کرتے تھے، ان سب کو رد کر دیا اور فرمایا اب ایک ایسے خدا کی عبادت کرنی ہے جو تمہیں نظر بھی کوئی نہیں کرتا، تمہاری سمجھوں سے بھی ماں بڑا ہے، وہ دکھائی بھی کوئی نہیں دیتا، سنائی بھی کوئی نہیں۔ تو 360 سامنے پڑے ہوئے خداؤں کو چھوڑ کر ایک ایسے خدا کی عبادت کا حکم ماننا جو نہ نظر آئے، نہ سنائی دے، نہ سجائی دے، نہ انسان کی عقل اور سمجھ میں آئے، تو یہ کوئی معمولی فیصلہ، بہت بڑا فیصلہ، بہت مشکل تھا۔ جو اس بات کے عادی تھے کہ سامنے دیکھ کر خداؤں کی، سخت فیصلہ تھا۔ اب دوسرا کام کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، یہ بھی کوئی معمولی حکم نہیں تھا۔ آپ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، والدین بندے کے لیے کیا کیا کرتے ہیں۔ اگر اپنا بچپنا یاد نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کے والدین نے کیا کیا، تو آپ والدین ہیں، آپ کو یہ تو اب ہوگا نا کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ ماں بچوں کے ساتھ کیسے پیش آتی ہے؟ وہ اپنی جان بھی دے سکتی ہے مگر بچے کو پریشان نہیں دیکھ سکتی۔ باپ کتنی محنت کرتا ہے بچوں کے لیے، اپنا آرام سکون سب کچھ ہی لٹا دیتا ہے۔ اب باری تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ والدین کے ساتھ عدل نہیں چاہیے، بلکہ کیا چاہیے؟ احسان۔ اور میں نے ایک سادہ سی ڈیفینیشن بتائی ہے کہ عدل احسان میں بنتا تب ہے جب کسی کو اس کے حق سے بڑھ کر دیا جائے۔ آپ سوچیں، والدین بچے کے ساتھ جو کچھ کرتے ہیں، بچہ تو ساری زندگی پر بھی والدین کی خدمت کرتا رہے تو وہ تو عدل بھی نہیں بن سکتا، حق ادا کر سکتا ہے والدین کا؟ تو چاہے جائے کہ کوئی ان کو ان کے حق سے بڑھ کر دے۔ اور باری تعالیٰ کتنے زوردار طریقے سے فرما رہے ہیں کہ یاد رکھو، والدین سے احسان سے کم درجے کی نیکی قبول۔ میں فیصلہ ہے کہ والدین کے ساتھ خالی عدل نہیں، احسان کیا جائے۔ بندہ بظاہر سوچے تو وہ سوچتا ہے کہ احسان کروں گا کیسے؟ تو میں ابھی صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ فیصلہ بھی کوئی معمولی فیصلہ، بڑا سخت حکم تھا، کڑا حکم تھا۔ ایک صحابی تھے نا، انہوں نے اپنی والدہ کو کندھوں پر اٹھا کر کئی کوس کا فیصلہ گرم پتھروں پر دے اور ان کو آ کر اللہ کے گھر کا طواف کرا، اور اتنے گرم پتھر تھے کہ اگر ان پر گوشت کو ڈال دیا جاتا تو شاید وہ بھن جاتا۔ یہ عمل کر کے وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پوچھا کہ آقا میں نے اپنی والدہ کو ایسے گرم پتھروں پر کندھوں پہ اٹھا کر پھر اللہ کے گھر تک لایا ہوں اور ان کو طواف کروایا ہے، تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ آپ نے فرمایا یہ جو کچھ تو نے کیا ہے نا، یہ تو جب تیری ماں نے تجھے جنم دیا تھا نا، تو وہ جو تکلیف کے جھٹکے محسوس کیے تھے، ان جھٹکوں میں سے ایک جھٹکے کا بھی حق ادا ہو جائے تو بڑی بات ہے، باقی تو سب کچھ چوکا تو پڑا۔ آپ اندازہ کر لیں، جو میں بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ والدین کا حق نہیں ادا ہو سکتا، چاہے جائے کہ ان کے ساتھ احسان کیا جائے۔
تو فیصلہ یہ بھی بڑا کڑا تھا، مگر باری تعالیٰ نے یہ دو سخت فیصلے، اور فیصلے بھی اس انداز میں کہ ان پر نظر ثانی کی بھی کوئی گنجائش نہیں، سرے منہ انحراف کی کوئی گنجائش نہیں، رتی برابر نہ دائیں نہ بائیں، سخت فیصلہ، مگر باری تعالیٰ نے اتنے سخت فیصلے سنائے بڑے محبت بھرے انداز۔ کڑوی گولی بھی دینی ہو نا تو اس کو اگر کسی میٹھی چیز میں لپیٹ کر کیا جائے تو بندہ کھا لے۔ قربان جائیں باری تعالیٰ نے کس انداز سے یہ بات سن، رب ہوگا، بندے تیرے رب نے یہ قطعی طور پر فیصلہ کر دیا۔ حالانکہ وہ سادہ کہہ دیتا رب نے یہ فیصلہ کیا، وہ کہہ دیتا میں نے یہ فیصلہ کیا، نہیں، فرمایا بندے تیرے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ وہ جو کہہ رہا ہے نا تیرے رب نے، بس یہ تیرا کا لفظ ایسا ہے کہ تیرے کا لفظ سنتے ہی بندہ ساری مشکلات کو بھول جائے۔ فرمایا بندے فیصلے جتنے کڑے بھی کیوں نہیں ہیں، جتنے بڑے بھی کیوں نہیں ہیں، جتنے مشکل بھی کیوں نہیں ہیں، مگر یہ تو سوچ فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ فیصلہ کرنے والا وہ رب ہے جو کسی اور کا نہیں، وہ تیرا رب ہے۔ تو جب رب تیرا ہے تو اس کا جو فیصلہ بھی ہوگا اس کو تیری خیر، تیری برکت عزیز ہے، بھلا تیرا ہوگا، اس میں کسی اور کا بھلا۔ باری تعالیٰ نے اس محبت بھرے انداز میں بندے کو یہ میسج اور پیغام۔ اچھا باری تعالیٰ اب یہ بتا کہ والدین ایک تو اس نے قرآن پاک میں اس کو ڈیفائن کیا، جو اگلے کلمات ہیں میں وہ پہلے آپ کو سمجھاتا ہوں، ساتھ ہی اس نے آگے بتایا کہ والدین کے ساتھ احسان کیسے کرنا ہے، قرآن کیا کہتا ہے اس میں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اتنا کہہ کے آگے فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ۔ فرمایا اگر تم بڑھاپے کی عمر میں اپنے والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو پالو تو احسان یہ ہے کہ اگر بڑھاپے کی عمر میں تم کسی کو پالو یا دونوں کو پالو تو خبردار اپنی زبان سے بھی کبھی ان کو اف تک بھی نہیں کہنا۔ یہ احسان کی ایک پہلی شکل ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے۔ میں کوئی آپ کو قصہ کہانی نہیں سنا رہا، ڈائریکٹ اللہ کا قرآن سنا رہا۔ اور مفسرین نے اس کی وضاحت کی ہے، شرح کی ہے، وہ کہتے ہیں یہ جو باری تعالیٰ نے جوڑ کر بیان کیا نا بھائی کی عمر میں اور ساتھ اف کا لفظ کہ اف تک بھی نہیں کہنا، انہوں نے ترجمہ کرتے ہوئے اف کا لفظ کا معنی لکھا ہے اوں۔ یہ مترجمین نے، مفسرین نے باقاعدہ اس کا معنی کیا۔ بسا اوقات آپ دیکھیں نا جب والدین بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، وہ اٹھ نہ سکیں، چل پھر نہ سکیں، خود کھا نہ سکیں، خود پی نہ سکیں، خود رفع حاجت کے لیے نہ جا سکیں، آپ کو والد کو اٹھا کر آپ کو واش روم میں لے جانا پڑا، خود ان کو صاف کرنا پڑا، پھر ان کو اٹھا کے واپس لانا پڑا۔ تو لامحالہ ایسے حالات کے اندر فطری سی بات ہے کہ انسان کو گھن آتی ہے ایسی چیزوں سے، انسان تھوڑے سے اپنے چہرے کے حالات بدلتا ہے اور ایسے ہی بے تکلفی سے اس کے منہ سے نکل جاتا ہے۔ باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سنو اگر والدین کو اس بڑھاپے کی عمر میں بھی پالو کہ جب تمہیں انہیں واش روم میں لے کے جانا پڑے، تمہیں ان کو صاف کرنا پڑے، تو خبردار ایسے حالات میں اگر اوں کا لفظ بھی نکل گیا تو سمجھو تم نے والدین کے ساتھ نیکی نہیں کی۔ یہ احسان نہیں، احسان یہ ہے کہ تمہاری زبان سے یہ اف تک کا لفظ بھی نہ نکلے۔ اندازہ کریں باری تعالیٰ والدین کے بارے میں کیا حکم دے رہے ہیں۔ ہم نے کبھی قرآن کو اس انداز میں پڑھ کے دیکھا نہیں ہے کہ قرآن حکم کیسے دے۔ اور میں خبردار اتنی اجازت بھی نہیں ہے، میں صرف ترجمہ کرتا ہوں، زیادہ ڈیٹیل اور تفصیل میں کیا جانا ہے۔ پھر آگے باری تعالیٰ نے دوسرا حکم دیا، فرمایا ایک تو اتنا کرنے کی اجازت بھی نہیں، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، فرمایا خبردار کبھی ان کو جھڑکنا نہیں، وہ سخت الفاظ ان کے لیے استعمال نہیں۔ اور مفسرین نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اپنے والدین کے قریب کبھی کپڑا بھی نہیں جھاڑنا، کپڑے جھاڑنے کی وجہ سے کہیں ان کی گرد بھی والدین کو تکلیف نہ دے، یہاں تک بھی منع ہے۔ اور آگے فرمایا وَقُلْ لَهُمْ، اور جب بھی والدین سے بات کرو تو تمہاری زبان سے لفظ ایسا نکلے
جس سے تمہارے والدین کی عزت اور تکریم جھلکتی ہے، جس سے ان کا ادب طبق رہا، قول کریم کہنا ہے، ایسا لفظ کبھی زبان سے نہیں نکلنا چاہیے جس سے ان کی بے ادبی نظر آ رہی، جو ان کی شان کے لائق نہ ہو۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ خبردار کبھی والدین کو نام لے کر بھی نہ بلا، یہ بھی بے ادبی ہے۔ آپ اپنے استاد کو نام لے کے بلاتے ہیں، وہ پیر و مرشد کو نام لے کے آواز دے دے تو بے ادبی کہا جاتا ہے۔ تو وہ قولاً کریمہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ والدین کو سیدھا نام لے کر بھی نہیں بلا، اے ابا جان، اے امی جان، جو محبت بھرے کلمات ہوتے ہیں ان سے بلایا جائے، جن سے ان کی عزت جھلکے، ان کی تکریم نظر آئے۔ ذرا اندازہ کریں، جو خدا غلط کلمات سے آواز دینے کی اجازت نہیں دیتا، وہ اس سے بڑی بے ادبی کی اجازت کیسے دے سکتا؟ کہتا ہے کہ تم ان کو واش روم میں بھی لے جاؤ تو تمہاری اس وقت بھی زبان سے اگر ہوں کا لفظ بھی نکل گیا تو یہ بھی گوارا نہیں ہے، تو اس سے بڑھ کر کسی بھی ادبی اور گستاخی اس کو گوارا کیسے؟ خبردار یہ کبھی تصور بھی نہیں۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، فرمایا ہر وقت پھر ان کے سامنے سراپا عجز و انکسار بنے رہنا، جھکے رہنا، عاجزی کے پر پھیلائے رکھنا۔ بعض اوقات بیٹا 4 جماعتیں پڑھ جائے نا تو دماغ خراب ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے یہ ان پڑھ جاہل والدین، ان کو کیا پتہ دنیا کا۔ فرمایا تم جن بلندیوں پر بھی چلے جاؤ، والدین کے پاؤں کی گرد کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ تمہارے والدین کا مقام اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے اونچا ہے تمہارے، ان کے سامنے پیچھے پیچھے رہنا، سراپا عجز و انکسار بنے رہنا، عاجزی کا پیکر بنے رہنا۔ اور یہ جو کچھ ہو، فرمایا من الرحمہ، اتنو نہیں ہونی چاہیے، بناوٹ نہیں ہونی چاہیے، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ جو کچھ ہو جو تمہاری ان کے ساتھ محبت تقاضا کرتی ہے نا، یہ سب کچھ اس محبت سے جنم لینا چاہیے، رحمت سے جنم لینا چاہیے، دکھانے کے لیے نہیں کچھ بھی چاہیے، وہ سب رد ہو جائے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور فرمایا اس بندے ساری زندگی تو یہ سب کچھ کرتے رہنا۔ دیکھیں نا، باری تعالیٰ نے حکم کیا کیا تھا کہ احسان کرنا، احسان سے کم درجے کی نیکی گوارا نہیں ہے۔ تو بندہ یہ سارا کچھ کر کے بھی سوچتا ہے اچھا مولا اگر میں نے یہ سب کچھ کر لیا تو والدین کا حق تو پھر بھی ادا نہیں ہو، تو تقاضا کر رہا ہے کہ ان کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ اب یہ جو آخری حصہ ہے نا، اس میں باری تعالیٰ نے وہ گر بتا دیا، والدین کے ساتھ بندے کا عمل احسان کیسے بنتا ہے۔ اور میں نے بتایا کہ کوئی عمل احسان تب بنتا ہے کہ جب کسی کو اس کے حق سے بڑھ کر دیا جائے۔ اب بڑھ کر بندہ کیسے دے سکتا ہے، یہ باری تعالیٰ نے گر سکھا دیا ساتھ ہی اسی آیت کریمہ میں۔ فرمایا بندے ساری زندگی تو سراپا ادب بنے رہنا، عجز و انکساری کا پیکر بنے رہنا، زبان سے غلط لفظ نہ نکلے، اف تک کا لفظ بھی کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ سارا کچھ جب کر چکے تو اینڈ پر میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، مولا اب تو میرے والدین پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم فرمایا۔ فرمایا ہر وقت پھر ان کے لیے دعا کرتے رہنا، اور دعا کیا کرنا، اب یہ وہ احسان کی کیفیت بتا رہا، میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دینا کہ مولا میں تو یہی کچھ کر سکتا تھا، یہ میں نے کر دیا مگر یہ تو عدل بھی نہیں بنا، اب احسان کیسا ہوگا؟ فرمایا احسان کرنا ہے تو پھر میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا کہ مولا میں تو اتنا ہی کر سکتا تھا، اب تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ اب تو رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم فرمایا۔ تو مولا پھر فرمایا بندے جب تو یہ دعا کرے گا اور تیری دعا کے نتیجے میں جب تیرے والدین پر رحمت میری ہوگی تو فرمایا اب تیرے والدین نے تیرے لیے جو کچھ بھی کیا ہوگا وہ میری رحمت سے بڑھ کر تو نہیں ہو سکتا۔ رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت تو کائنات کی ہر شے پر وسیع ہے، اس سے آگے تو کچھ نہیں نکل سکتا۔ تو فرمایا جب تو ان کے لیے رحمت کی دعا کرے گا نا اور تیری دعا کے نتیجے میں تیرے والدین پر رحمت میری ہوگی تو بندے وہ تیری طرف سے والدین پر احسان بنے۔
جس کا مطلب ساری زندگی خود سراپا ادب بنے رہنا اور پھر ہمیشہ اپنے والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. تو فرمایا یہ تیری طرف سے احسان. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ والدین کوئی معمولی نعمت نہیں. نعمت ہے کہ اللہ نے اتنا بڑا نیکیوں کا سرچشمہ آپ کے گھر میں رکھا ہوا ہے کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک مرتبہ محبت بری نگاہ سے اپنے والدین کے چہرے کو تک لیتا ہے باری تعالیٰ اسے گھر بیٹھے ہی قبول حج کا ثواب ادا کرتا ہے. یہ آقا کا فرمان ہے. جس طرح قرآن کی بات کوئی رد نہیں کر سکتا، اسی طرح میرے آقا کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی بات بھی کوئی مائی کا لال رد، جس نے شک بھی کیا اس کا ایمان نہیں چلا. حج کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. حج مشقت والا کام. پہلے تو اس پر لاکھوں روپے آپ جمع کریں، پھر آپ سفر کریں. مہینہ ڈیڑھ مہینہ تو حج کے سفر میں آج کل لگ جاتا ہے. بڑی آسانیاں آ گئی ہیں. اور اس دور کے حج کیسے ہوں گے جب لوگ پیدل جاتے ہوں گے؟ کئی مہینے لگ جاتے تھے. کبھی آپ طواف کر رہے ہیں، کبھی آپ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، سر بھی ننگا ہے، کبھی آپ مینا میں جا رہے ہیں، کبھی آپ عرفات جا رہے ہیں، کبھی آپ مزدلفہ جا رہے ہیں، کبھی صفا مروہ کی سعی ہو رہی ہے، دوڑیں لگ رہی ہیں، کیا کیا کچھ ہو رہا ہے. اور یہ سارا کچھ کر کے بھی انسان کامل یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ اس کا حج قبول ہو. معلوم نہیں ہے جو پیسے لگے تھے وہ حلال کے تھے یا حرام کے تھے. معلوم نہیں ہے حج کے مناسک ادا کرتے ہوئے کتنی کمیاں کوتاہیاں رہ جائیں. تو اتنی محنت اور مشقت کے بعد بھی وہ کامل یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ حج قبول ہو گیا. مگر دوسری طرف آقا کیا فرما رہے ہیں کہ جس شخص نے بس ایک مرتبہ اپنے والدین کے چہرے کو محبت بری نگاہ سے تک لیا، اسے گھر بیٹھے قبول حج کا ثواب ادا کر دیا جاتا. نہ اس پر آپ کوئی پیسہ لگا، نہ آپ کی کوئی محنت طلب ہوئی. بس کیا ہے کہ صبح اٹھے والدین کی خدمت میں حاضر ہوئے، صرف دیکھا. اس پر اللہ تو جو اس سے آگے والدین کی خدمت کرے گا تو سوچیں اسے اللہ کیا کیا لیا تھا. کوئی کمی نہیں رہ جائے گی. والدین کی خدمت کرنے سے باری تعالیٰ اس بندے کے رزق میں برکتیں ڈال دیتا ہے، اس کی ہر قسم کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے. یعنی آپ کے جملہ مسائل کا حل اللہ نے آپ کے گھر رکھا ہے. کوئی پریشانی ہے بس والدین کی خدمت کرو، اس کے صدقے اللہ ساری پریشانیوں کو حل کر دے. یہ جملہ پریشانیوں کا حل بتا رہا ہے. آخری بات کر کے میں گفتگو ختم کرتا ہوں. قرآن پاک میں اسی طرح ایک مقام پر باری تعالیٰ نے حکم دیا انشکر لی والی والی. فرمایا بندے میرا شکریہ بھی ادا کر اور اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کر. اور پھر دونوں حکم جوڑ کر دیے. فرمایا والدین کا شکر ادا کر اور اپنے والدین کا، میرا شکر ادا کر اور والدین کا شکر ادا کر. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کے اندر باری تعالیٰ نے دو چیزیں جوڑ کر تین مختلف حکم دیے. ایک حکم تو آپ سنتے ہیں کہ باری تعالیٰ نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی بھی اطاعت کرو اور اس کی رسول کی بھی اطاعت کرو. پھر آپ کو حکم ملے گا اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. اور تیسرا یہ حکم دیا انشکر لی ولی والدین، بندے میرا بھی شکریہ ادا کر اور اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کر. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ جو دو باتیں جوڑ کر باری تعالیٰ نے حکم دیا ہے نا، در حقیقت وہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں ایک پیکج ہے جو الگ الگ قبول نہیں ہو سکتا. ہوں گے تو دونوں اکٹھے ہی ہوں گے. اللہ نے اپنی اطاعت اور رسول کی اطاعت کا حکم دیا. جو اللہ کی اطاعت کرے مگر رسول کی نہ کرے تو اللہ اپنی اطاعت کو بھی رد کر دیتا، کہتا لے جاؤ یہ بھی قبول. اس نے نماز کا حکم دیا، ساتھ زکوٰۃ کا حکم دیا. یہ دونوں چیزیں جو جوڑ کے حکم دیا، اس کا معنی ہے جو بندہ نمازیں پڑھے، بڑی تہجدیں پڑھے مگر اپنے مال کی زکوٰۃ نہ دے، اللہ اس کے سجدے بھی اس کے منہ پر دے مارتا، کہتا لے. اور اسی طرح فرمایا انشکر لی ولی والدین، بندے میرا بھی شکریہ ادا کر، اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کر. اب کوئی اللہ کا تو بڑا شکر گزار بنے
بڑی نمازیں پڑھے، روزے رکھے، حج کرے، عمرے پہ چلا جائے ہر سال ہی، مگر والدین کا بھی ادب ہو، گستاخ ہو، ان کا شکر گزار نہ بنے، تو اللہ اس بندے کی ساری عبادتیں بھی اس کے منہ پر دے مارے۔ وہ کہتا میرا شکریہ بھی قبول نہیں جب تک کہ پہلے اپنے والدین کا شکر گزار بیٹا نہیں۔ اگر چاہتے ہو کہ آپ کی عبادت قبول ہو جائے تو اس کا گر ایک ہے کہ پھر اپنے والدین کی خدمت گزار دو۔ اور یہ معروف فرمان تو سنا ہے کہ فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت اللہ نے ماں کے قدموں کے نیچے رکھی۔ اس کا مطلب کہ کوئی شخص جنت کے قریب بھی نہیں پھٹک سکے گا جب تک کہ پہلے اپنی والدہ کو راضی نہیں کر لے۔ جس کی ماں اس سے ناراض ہے وہ جتنا عبادت گزار متقی بھی کیوں نہیں بن جائے، کبھی جنت میں داخل۔ اور اللہ نے اپنی رضا وہ باپ کی رضا میں رکھی۔ جس شخص کا باپ اس سے خوش نہیں ہے، راضی نہیں ہے، وہ جتنی عبادتیں بھی کر لے کبھی اس کا مولا اسے راضی تھا۔ اس لیے آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کا گر بتا رہا ہوں کہ اپنے والدین جن کے موجود ہیں وہ اس نعمت کی قدر کریں۔ یہ بندے کو احساس اس وقت ہوتا ہے جب یہ نعمت چھن جاتی ہے، ہوتے ہوئے ہمیں قدر نہیں ہوتی، نعمت کی ناقدری کرتے ہیں۔ تو میں بس یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جن کے پاس یہ نعمت موجود ہے وہ خوش قسمت ہیں، خوش نصیب ہیں، اس نعمت کی قدر و قیمت کریں اور اس نعمت کو سامنے رکھ کر ان کے ساتھ احسان والا تعلق قائم کر کے اپنی دنیا بھی سنواریں، اپنی آخرت بھی سنواریں۔ اور جن کے والدین چلے گئے ہیں پریشانی کی بات نہیں، وہ یہ ہے کہ ہر وقت اپنے والدین کی بخشش کی دعا کریں۔ ان کی کوئی دعا تب تک مکمل نہیں ہونی چاہیے جب تک وہ اپنے والدین کی بخشش ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا پڑھتے ہیں نا ہر نماز میں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ مولا مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کو بھی بخش دے، اور حساب کے دن تک آنے والے جتنے مومن ہیں سارے مومنوں کو بھی بخش دے۔ تو سارے مومنوں کو الگ رکھا مگر والدین کے لیے بخشش کی دعا پہلے نہ کرتا۔ فرمایا ساری جہان ایک طرف مگر بندے تیرے لیے تیرے والدین وہ سب سے پہلے نہ کرتا۔ پہلے تیری دعاؤں کا مرکز و محور تیرے والدین ہونے چاہیے، ان کی بخشش کے لیے دعا کر۔ ان کی بخشش کے لیے جو شخص دعائی کرتا رہتا ہے نا، ان کی طرف متوجہ رہتا ہے، اس کے صدقے اللہ بڑے کرم کرتے ہیں۔ زندگی میں کمیاں کوتاہیاں ہو گئیں، اس کے ازالے کی صورت ہے کہ اگر بعد میں احساس ہوا، اب پتہ چلا کہ غلطیاں کر بیٹھا ہوں، تو بس ان کی قبر پہ جائے، وہاں ان کے قدموں کو چومے، پھر ان کی بخشش اور مغفرت کے لیے دعا کریں۔ نیک اولاد والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ اولاد جب تک نیک اعمال کرتی رہتی ہے والدین کے درجات بلند ہوتے ہی رہتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد خود سنور جائیں، اگر پہلے نہیں ایسا کر سکے اب سنور جائیں، اچھے کام کریں۔ جب تک اچھے کام کرتے رہیں گے آپ کے والدین کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی رہیں گی، ان کے درجات بلند ہوتے رہیں گے، وہ خوش ہوتے رہیں گے، اور جب وہاں بھی وہ خوش ہوں گے تو وہاں رہ کر بھی وہ پچھلوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ ایک الگ سبجیکٹ ہے، پھر آگے اس پر بات لمبی ہو جائے گی، تو میں بتا رہا ہوں کہ بس اپنے والدین کے ساتھ تعلق قائم کرو۔ جن کے پاس یہ نعمت ہے وہ قدر کریں، جن سے نعمت چھن گئی ہے بس وہ اب بھی نیک اعمال کریں، قرآن کی تلاوت کریں، نمازیں پڑھیں، صدقہ و خیرات کریں، اس کا ایصال ثواب کریں، والدین کی ان کی بخشش اور مغفرت کی دعا کریں۔ اللہ اس کے صدقے یقیناً پریشانیوں کو دور فرمائے گا۔ بارے دیگر اللہ کی بارگاہ میں میری دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہمارے بزرگ محترم نذیر احمد محترم یونس صاحب کے والد محترم ہیں، باری تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے، ان کو بلندی درجات عطا فرمائے، ان کی قبر کو تا حد نگاہ وسعت عطا فرمائے، اور ان کو جنت الفردوس میں اونچے مقامات عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔